کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب سمندر میں ایک لکیر کھینچ دی جائے؟ ایک ایسی لکیر جو پوری دنیا کی معیشت اور سیاست کا رخ ہی بدل دے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہی بحران کی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ایران کی مکمل بحری ناکہ بندی۔ تو 13 اپریل کی صبح دنیا کی آنکھ ایک ایسی خبر پہ کھلی جس نے عالمی سیاست میں جیسے بھونچال پیدا کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا یہ اعلان یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، نہیں، یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے سمجھے کہ راتوں رات عالمی تنازع کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ اچھا، بحری ناکہ بندی، یہ لفظ سن کر تو شاید پرانی جنگوں اور تاریخ کی کتابوں کا خیال آتا ہے نا؟ لیکن آج کے دور میں 21ویں صدی میں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب جہازوں، تیل کی سپلائی اور پوری عالمی معیشت کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ چلیں ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ ناکہ بندی اصل میں تھی کیا اور اس سے پورے خطے پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بالکل بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں کہ آخر یہ ناکہ بندی تھی کیا، اور شاید اس سے بھی اہم یہ کیا نہیں تھی۔ اس پہلے حصے میں ہم یہی دیکھیں گے، اس کی تفصیلات اور اس کے جو فوری اثرات ہوئے ان پر نظر ڈالیں گے۔ اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، امریکی فوج نے فوراً یہ صاف کر دیا تھا کہ ان کا مقصد آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو پوری عالمی معیشت ہی ٹھپ ہو جاتی۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک سمندری سرجیکل سٹرائک تھی جس کا نشانہ سیدھا ایران کی معاشی شہرک پر تھا۔ اور اس کا اثر وہ فوری تھا اور بہت بڑا۔ ذرا سوچیں، روزانہ 1.84 ملین بیرل ایرانی خام تیل اچانک عالمی مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، یہ راتوں رات لگنے والا ایک بہت بڑا معاشی جھٹکا تھا۔ لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا قدم وہ اچانک تو نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ ناکہ بندی اصل میں ایک ناکام سفارت کاری کی کہانی کا آخری اور سب سے دھماکہ خیز باب تھا، ایک ایسا خطرناک کھیل جس نے دنیا کو ایک نئے بحران کے بالکل دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ اس ناکہ بندی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پچھلے کچھ ہفتوں کے جو ہنگامہ خیز واقعات تھے ان پر نظر ڈالنی ہوگی۔ تو چلیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنی تیزی سے بگڑے۔ ایک تباہ کن فضائی حملے سے بات شروع ہوئی، پھر پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات ہوئے، ایک امید کی کرن نظر آئی، اور پھر سب کچھ ختم۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ کہ یہ سب کچھ صرف چند ہفتوں کے اندر اندر ہو گیا۔ دیکھیں، جب اس لیول پر ڈپلومیسی فیل ہوتی ہے تو اس کے جھٹکے ہر جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سیدھا عام آدمی کی جیب سے۔ مارکیٹ کو غیر یقینی صورتحال سے سخت نفرت ہے، اور اس ایک قدم نے مارکیٹ کو گہرے بحران میں دھکیل دیا۔ برینٹ کروڈ کی قیمت 7% سے بھی زیادہ بڑھ گئی، اور $102 کی جو ایک سائیکولوجیکل حد تھی وہ بھی پار کر گئی۔ اب یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، اس کا سیدھا مطلب ہے دنیا بھر میں پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان۔ اس ناکے بندی نے تو جیسے سمندری ٹریفک پر ایک دم بریک ہی لگا دی۔ آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے، وہاں ٹینکروں کی آمد و رفت سمجھیں کہ بالکل ہی رک گئی۔ اور ایران کی بندرگاہوں کا کیا حال ہوا؟ وہاں ٹریفک روزانہ 1.84 ملین بیرل سے سیدھا زیرو پر آ گیا، بالکل صفر۔ تو سوال یہ ہے کہ سب کا سب سے زیادہ نقصان کس کو اٹھانا پڑا؟ یہ جھٹکا سب سے زیادہ ایشیا نے محسوس کیا۔ بھارت اور خاص طور پر چین، جو ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار تھا، وہ اچانک نئے سپلائرز ڈھونڈنے پر مجبور ہو گئے، جس سے ظاہر ہے ان کی اپنی معیشتوں میں بھی ایک ہلچل مچ گئی۔ لیکن سپر پاورز اور علاقائی جھگڑوں کے اس پورے کہانی میں ایک ایسا ملک تھا جو بالکل سینٹر میں آ گیا، اور وہ بھی بڑا غیر متوقع طور پر پاکستان۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان ان اتنے اہم امن مذاکرات کی میزبانی کر کیسے رہا تھا؟ دیکھیں، پاکستان کا یہ کردار کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشن کا نتیجہ تھا۔ ایک طرف ایران کے ساتھ لمبی سرحد، دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، پھر چین کے ساتھ گہری دوستی، اور اس وقت کی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات۔ تو تعلقات کا یہ جو ایک منفرد جال تھا اسی نے پاکستان کو اس پوزیشن میں لایا کہ وہ ان سب کے بیچ میں ایک پل بننے کی کوشش کر سکے۔ لیکن ایک ثالث یا میڈییٹر ہونے کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ میٹنگ کے لیے ایک کمرہ دے دیں۔
خاص طور پر جب بات بین الاقوامی بحرانوں کی ہو تو ثالثی کس قسم کی ہے، یہ چیز امن اور جنگ کے درمیان کا فرق ثابت ہو سکتی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، ایک ثالث تو وہ ہوتا ہے جو صرف ایک پوسٹ مین کی طرح کام کرتا ہے، ایک کا پیغام دوسرے کو پہنچا دیا، دوسرے کا پہلے کو۔ اسے کہتے ہیں سہولت کار ثالثی۔ لیکن ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے جسے فعال یا مینیپولیٹو ثالثی کہتے ہیں۔ اس میں ثالث خود میز پر بیٹھتا ہے، اپنی تجاویز دیتا ہے اور ڈیل کروانے کے لیے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے۔ وہ صرف پوسٹ مین نہیں ہوتا بلکہ کھیل کا ایک اہم کھلاڑی ہوتا ہے۔ اور جب داؤ پر ایک پوری جنگ لگی ہونا تو ریسرچ یہی بتاتی ہے کہ اکثر یہی دوسرا طریقہ یعنی فعال ثالثی ہی کام آتا ہے۔ ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے آپ کو ایک ایسے با اثر فریق کی ضرورت پڑتی ہے جو آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا دباؤ بھی ڈال سکے۔ تو اسلام آباد مذاکرات ناکام ہوئے اور ناکہ بندی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پوری دنیا نے جیسے اپنی سانسیں روک لی ہیں، سمندر میں وہ لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگلا قدم کون اٹھائے گا، اور کیا کوئی اس لکیر کو پار کرنے کی ہمت کرے گا؟